آل محمد وعجل فرجہ۔ جزاک اللہ، بہت ہی مغموم اور حزین مرثیہ پڑھا گیا، مولا قبول فرمائے آپ کے گریے کو، پڑھنے والوں کے پڑھنے کو، اور ہمیں عزائے امام حسین علیہ السلام میں اسی طریقے سے مصروف عمل رکھیں، ہماری نسلوں سے بھی یہی کام لیتے رہیں مولا انشاءاللہ سے۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم محمد ناصر علی ابن محمد یوسف حسین، جن کی پہلی برسی ہے، اور جو ماموں ہیں اور سسر ہیں ہمارے محترم بھائی کوثر عسکری صاحب کے، جو میلبرن میں مقیم ہیں، تو ہماری ان سے ایک گہری وابستگی بھی ہے۔ ان مرحوم کے لیے انہوں نے مجلس کا جو اہتمام کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس مجلس کا ثواب ہم انہیں ہدیہ کرتے ہیں مرحوم کی خدمت میں۔ مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجہ۔ تقریباً 2 گھنٹے قبل ہم نے ایک مجلس ایصال ثواب سے خطاب کیا کہ جو آن لائن شیئر کی جا رہی تھی، اور اسی سے تسلسل موضوع بناتے ہوئے وہ مجلس ختم ہوئی تھی اس آیت پر، سورہ لقمان کی، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ۔ ایک خاص موضوع جو ہمیں دیا گیا ہے، ہمیں اس پہ گفتگو کرنی ہے، اور موضوع بہت منطبق ہو رہا ہے اسی آیت سے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 27 میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور جتنے سمندر ہیں ان میں 7 سمندر اور مل جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اور یہ سب مل کر اللہ کے کلمات لکھنے لگیں تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔
بھائی کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ واہ واہ. موضوع ہے فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یا علی برائے عظمت امیر المومنین بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد صلی وعلی علی محمد محمد. علی سے بڑھ کر کوئی کلمۃ اللہ اس روئے زمین پہ موجود نہیں ہے. بھائی کیا کہنے ہیں قبلہ؟ بے شک، بے شک، سبحان بے اللہ. شک. کیا سبحان کہنے ہیں؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور ہمارے محترم کوثر عسکری بھائی نے اس لیے یہ موضوع ہم سے کہا کہ جن مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، مرحوم محمد ناصر علی ابن محمد یوسف حسین، وہ خاص عقیدت رکھتے تھے ذکر فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. بھائی کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. خوش نصیبی ہے ان مرحومین کی کہ جو علی کا ذکر کرتے اور سنتے دنیا سے چلے گئے. بے شک. اللہ اکبر. بے شک. ان اللہ عزیز الحکیم. اللہ نے آگے کہا کہ اللہ صاحب عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے. تم اگر سب مل کر ہمارے کلمات لکھنا چاہو تو وہ کلمات لکھ نہیں سکتے، اور یہ وہی کلمات ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جس سے قبول ہوئی تھی، کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو کچھ کلمات القاء کیے اور فتاب علیہ، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی تو اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. یہ وہی کلمات ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلائے گئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ. تو ابراہیم اس میں پورے کامیاب ہوئے. تو پھر اللہ نے کہا کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنا دیا. امام علی النقی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ کلمات ہم ہیں کہ اگر ہمارے فضائل لکھتے چلے جاؤ تو ما نفدت، وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. جتنا بھی فضائل لکھتے چلے جاؤ، بالخصوص فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو بیان ہے، حضور نے یہ بیان فرمایا ہے، حدیث رسول ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں، کسی خطیب کی خطابت نہیں، کسی فلسفی کا تخیل نہیں. لو ان الارض اقلام، لو ان الریاض اقلام. اگر جتنے باغ ہیں وہ سب ان میں درخت جو موجود ہیں وہ قلم بن جائیں، والبحر مداد، اور جو سمندر ہیں وہ انک بن جائیں، سیاہی بن جائیں، والجن حساب، اور جنات جو ہے وہ حساب کرنے لگے، والانس کتاب، اور انسان جو ہے وہ لکھنے لگیں، ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، تب بھی علی کے فضائل کا احصاء کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی اسے شمار کرنا ممکن نہیں ہے. اسے ابھی حضور نے یہ نہیں کہا کہ اسے بیان کرنا ممکن نہیں ہے، حضور نے کہا اسے شمار کرنا ممکن نہیں ہے. اس میں فرق ہے. جیسے کہ ایک فارسی زبان کا شعر ہے کہ کتاب فضل تورا آب بحر کافی نیست. اے علی، آپ کے فضائل کی کتاب کے لیے سمندر کا پانی بھی کافی نہیں ہے. کس بات کے لیے؟ کہ اس سمندر کے پانی سے لکھوں ان کا نا کہ تر کنم سر انگشت و صفحے بشمارم، کہ وہ سمندر کا پانی آپ کے فضائل کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس سمندر کے پانی سے اپنے ہاتھ کو تر کروں اور آپ کے فضائل کی کتاب کے صفحوں کو شمار کرنے لگوں. اگر میں شمار کرنے لگ جاؤں تب بھی سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا اور ابھی صفحوں کو شمار نہیں کر سکوں گا میں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے سبحان اللہ. لہٰذا یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، علی کے باپ کوئی چیز بھی مبالغہ آرائی نہیں ہے. ہیہات ہیہات یاتی الزمان بمثلہ ان الزمان بمثلہ لبخیل. عرب شاعر نے مولا کائنات کے لیے کہا کہ ہیہات ہیہات، کہ دور ہے، بہت دور ہے کہ زمانہ کوئی علی کی مثال لا سکے، بلکہ ان الزمان بمثلہ بخیل، بلکہ زمانہ بانجھ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی مثال کوئی پیدا کر سکے. ارے کیا کہنے ہیں بھائی، کیا کہنے ہیں؟ عظمت سرکار مشکل کشا بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. محمد. کیا کہنے قبلہ؟ سبحان اللہ. زمانہ بانجھ ہے بے شک کہ علی ابن ابی طالب کی مثال کو لا سکے. لہذا جلال الدین بلخی مولوی نے کہا تھا کہ آب دریان را اگر نہ توان کشید، ہم بے قدری تشنگی باید چشید. انہوں نے کہا تھا کہ اگر سمندر کا پانی ہے اسے پورا لے نہیں سکتے تو جتنی پیاس لگ رہی کم سے کم اتنی پیاس تو بجھا لو. میں تو انہی لطافتوں کے ساتھ بات کر سکتا ہوں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل پر. مولا خوش رکھے، مولا سلامت رکھے قبلہ. کیا کہنے ہیں؟ محمد والے محمد.
ماشاءاللہ قبلہ سبحان اللہ. ہمارے حیدرآبادی بھائی جو ہیں یہ بہت خوبصورت نعرہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نعرہ حیدری, پھر وہ آگے پھر کہتے ہیں نعرہ صفدری, نعرہ میسمی, نعرہ خیبری. میں کہتا ہوں ایک اس میں اضافہ اور کرنا بہت ضروری ہے, نعرہ محمدی, وہ بھی عالی ہے. نعرہ محمدی بھی یہ عالی ہے. کسی کو یقین نہ آتا ہو تو غدیر کے میدان میں محمد کے شانوں پر علی کو دیکھ لے. محمد مصطفیٰ نے بھی تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیدر ہی کا نعرہ لگایا ہے نا, اس لیے کہ جو نبوت کا فنکشن تھا وہ ختم ہو گیا تھا. نبوت کا فنکشن یہ ہے کہ وحی نازل ہو اور شریعت مکمل ہو چکی تھی. جب نبوت کا فنکشن مکمل ہو گیا تھا, اس لیے کہ آسمانوں سے, نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا, جو آسمانوں سے خبریں لا کر دے, جو وحی کی صورت میں خبریں لا کر دے, اسے نبی کہتے ہیں. نبی کا مطلب ہے خبر پہنچانے والا. آسمانوں پر علی ولی اللہ کے بعد کوئی خبر باقی ہی نہیں بچی تھی. علی ولی اللہ کے بعد کوئی خبر بچی ہی نہیں تھی دینے کے لیے, اس لیے نبوت کا فنکشن ختم ہو گیا. اب امامت کا فنکشن شروع ہو رہا ہے. یہاں پر کوئی آپس کی قرارداد کے ساتھ نہیں ہے کہ مثلا ٹھیک ہے اتنا نبی پہنچائیں گے تو پھر اس کے بعد اتنا آگے علی. نہیں, مرحلہ تکوین میں, یعنی کائنات کے نظام کی بات ہے یہ. یعنی اس سے زیادہ وسعت ہی نہیں ہے کہ اب نبوت کا عہدہ آگے جاری رہ سکے. کائنات اور شریعت کے نظام میں وسعت ہی نہیں ہے کہ اب نبوت کے عہدے میں کوئی گنجائش ہو کہ آگے جاری رہ سکے. یہی وجہ ہے کہ وہ حدیث سمجھ ہی نہ آئی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا, بھئی نبی کہاں سے ہوتا جب ضرورت ہی نہیں تو کہاں سے نبی ہوتا. دوسری بات یہ بھی ہے, اب میں آپ سے گزارش کر دوں, میں طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آپ مجھے مولا علی علیہ السلام کی کوئی ایک فضیلت وہ بیان کر دیں جو رسول نے اگر کے ساتھ بیان کی ہو. یہ جملہ کتنا پہنچا ہی نہیں پہنچا. کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی مولا ہوتا, اگر کوئی مولا ہوتا تو علی ہوتا. حضور نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی باب منیزۃ العلم ہوتا تو علی ہوتا. حضور نے یہ نہیں کہا کہ اگر خیبر میں علم ملتا تو علی کو ملتا. یہاں علی کے باب میں اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کیسے ہے ہی نہیں. یہاں تو تسلیم کرنا ہے. یہاں پر جہاں اگر آ جائے نا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ دیکھو والدین کے ساتھ تمہیں احسان کرنا ہے, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. تو اگر تمہیں وہ شرک کی طرف بلائیں تو خبردار پھر ان کی اطاعت نہ کرنا. والدین کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہے, کنڈیشن کے ساتھ ہے. بے شک, سبحان اللہ. کنڈیشن یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا رہے ہیں تو احترام, آگے کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا میں ان کا احترام ضرور کرنا لیکن ان کی بات پر عمل نہیں کر سکتے. جہاں اگر آ جائے, قانون دینے لگا ہوں, جہاں اگر آ جائے وہاں عصمت باقی نہیں رہتی. نہیں ہے جس کے ساتھ اگر آ رہا ہے کہ اگر وہ یہ کہے تو بات ماننا. اسی لیے اللہ کی اطاعت میں کہیں قرآن میں اگر نہیں ہے, رسول اللہ کی اطاعت میں کہیں اگر نہیں ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. چونکہ اگر کے بغیر ہے تو وہ اولی الامر کوئی رسول جیسا ہی ہوگا. بے شک, کیا کہنے, جہاں پر اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے. مولا علی کی فضیلت میں کہیں اگر ہے ہی نہیں. آج میری بات پہنچ سکے تو بھائی مولانا بلخی رومی نے یہ کہا کہ اگر پورے دریا کا پانی لے نہیں سکتے تو کم سے کم جتنی پیاس بجھ رہی ہے اتنی تو بجھاؤ. علی کی انتہا نہیں ہے کوئی, لیکن علی کی ابتدا تو ہے. کیونکہ علی مخلوق ہے لہذا ابتدا ہے, لیکن چونکہ علی ہے لہذا انتہا نہیں ہے. مخلوق ہے لہذا ابتدا ہے, بہرحال اللہ نے خلق کیا ہے, لیکن چونکہ علی ہے لہذا انتہا نہیں ہے. ایک ایسی کتاب ہے جس کا آغاز ہے لیکن اینڈ نہیں ہے کوئی. اگرچہ کہ علی کی ابتدا کو سمجھنا بھی عقل انسانی سے خارج ہے. بس اتنا نصیب ہو جائے کہ کچھ پیاس بجھ جائے,
واہ کیا واہ کہنے کیا کہنے بات پہنچ رہی ہے. کیا واہ کہنے واہ واہ یہ ساری تمہیدوں کے ساتھ اس بات کو سنیے گا, اس لیے یا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اگر سمٹ جائے سمٹے تو با کے نقطے کا عکاس ہے علی. سمٹ جائے تو ایک نقطہ, خود مولا نے کہا سمٹے تو با کے نقطے کا عکاس ہے علی, اور پھیلے تو تاب سرحد والناس ہے علی. کیا کہنے سبحان اللہ. ناس کی جو آخری سرحد ہے وہاں پر بھی علی ہے. اس لیے کہ اب کیا کیا جائے, مولا کائنات ایک ایک عمل پر اللہ قرآن میں آیات کو نازل کرتا ہے. علی کے جہاد پر اللہ قرآن میں آیات کو نازل کرتا ہے. کیا کہنے علی پر نہیں, علی کی سواری پر اللہ قرآن میں آیات کو نازل کرتا ہے. سبحان اللہ. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فاثرن به نقعا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. سبحان اللہ. علی زکات دیں, اللہ قرآن میں آئے ولایت نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. بلکہ یہ آیت تو آپ نے بہت سنی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. حرج بھی نہیں ہے, بعض اسباق دہراتے رہنے چاہیے. لیکن خود سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 274 ہے, الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ, وہ کہ جو اپنے مال سے انفاق کرتے ہیں باللیل رات میں, والنہار دن میں, سرن چھپ کر, وعلانیہ علل اعلان, فلہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر اللہ ہی کے پاس ہے. جا کے تفاسیر میں دیکھیے گا کہ علی کے پاس 4 درہم تھے, 4 درہم تھے. ایک رات میں صدقہ کیا, ایک دن میں صدقہ کیا, ایک چھپا کے صدقہ کیا, ایک ظاہر کر کے صدقہ کیا. اللہ نے آیت نازل کر دی کہ کچھ ہیں کہ جو انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں رات میں بھی, دن میں بھی, چھپ کر بھی, ظاہر ہو کر بھی. اللہ اکبر. 4 درہم علی صدقہ کریں, اللہ جانے کیا قیمت ہے ان کی, اللہ اکبر. کیا خلوص ہے اس میں, کیا شان ہے اس میں, کہ اللہ تفصیل کے ساتھ آیت کو نازل کرے کہ ہیں کچھ کہ جو رات میں دن میں چھپ کر علل اعلان ہماری راہ میں انفاق کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے تاریخ میں لکھا ہوا ہے, پتہ نہیں کبھی پورا مال دے دیا, کبھی آدھا مال دے دیا. ارے کوئی ایک آیت تو بتاؤ قرآن میں. اللہ اکبر. کیا کہنے سبحان اللہ. چلیں سبحان اللہ. بس اس سے زیادہ میں اب جتنا سگنل ہوتا ہے اتنا ہی میں وصول کروا سکتا ہوں آپ کو. تو ارے حیدری یا علی, صدری یا علی, قیبری یا علی. یا علی محمد. اللہم صلی علی محمد. محمد وعلى محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ ماشاء اللہ. واہ واہ واہ. اب اگر آپ نے پھر یہ نعرہ صفدری خیبری کہہ دیا تو ایک اور اصلاح کر دوں اس میں, ایک اضافہ, اصلاح نہیں اضافہ. ابھی ہم نے کہا نعرہ محمدی, نعرہ محمدی جب شامل ہے تو اصل میں شروع ہونا چاہیے نعرہ آدمی, نعرہ نوحی, ابراہیمی, موسوی, عیسوی. کیا کہنے فرید الدین اتار نیشا پوری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور نے مولا علی سے کہا تھا کنت مع الانبیاء سرا و معی جہرا, آپ ہر نبی کے ساتھ تھے چھپ کر, میرے ساتھ تھے ظاہر ہو کر. کیا کہنے سبحان اللہ. آئے واہ ہائے. واہ واہ. جزاک اللہ جزاک. آدم علیہ السلام کا بھی نعرہ ہے, نوح علیہ السلام کا بھی نعرہ ہے, ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نعرہ ہے. آج میری بات پہنچ سکے. اور اسی خاطر ہے کہ امیر المومنین سوائے سرکار ختمی مرتبت کے تمام انبیاء سے افضل ہیں. بے شک. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اسی خاطر امیر المومنین بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. سبحان اللہ. یہ میں فقط نہیں کہہ رہا, یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے, یہ حدیث میں بھی ہے. آئے مباہلہ کے حوالے سے پوری گفتگو نفس رسول پر کر چکا ہوں, وہ آپ تک پہنچ چکی ہے. اس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا, اور میر انیس علیہ الرحمٰن نے تو اس پر پورا قصیدہ کہا ہے. کیا کہنے کیا کہنے. دیکھیں اب میں غیروں کو نہیں سمجھاتا, میں اپنوں ہی سے بات کرتا ہوں جن کے ذہن میں ڈاؤٹ ہے. عرش خدا, اللہ رحم کرے. میر انیس علیہ رحمہ آغاز ہی یہاں سے کیا, عرش خدا مقام جناب امیر ہے. اللہ اکبر. کیا کہنے کیا کہنے. لگائے کوئی انیس پہ نصیریت کا فتویٰ. اللہ کیا کہنے کہ یہ عرش خدا پہ کہاں پہنچا دیا آپ نے. عرش خدا مقام جناب امیر ہے, بام کہتے ہیں چھت کو, یہ ذہن میں رکھیے گا اب, ٹھیک ہے. عرش خدا مقام جناب امیر ہے, کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے.
ارے قبلہ خوش رہے، کیا کہنے، کیا کہنے دیجیے گا میری خاطر نہیں، میر انیس کے ان مصروں کی خاطر. عرش خدا مقام جناب امیر ہے، کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے، مستور نوح نام جناب امیر ہے. مستور نوح سطر سے ہے، یہ مستور نوح حضرت نوح علیہ السلام نے لکھا تھا. مستور نوح نام جناب امیر ہے، آیات حق کلام جناب امیر ہے. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. آیات حق کلام جناب امیر ہے. اور اب کسی کے ذہن میں غلو اور نصیریت کا شائبہ نہ آنے پائے، لہٰذا بیت بھی اتنا حسین لکھا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہماری ساری زندگی کی مجلسیں ایک طرف انیس کے یہ دو مصرے، ایک طرف ذرا غور فرمائیے گا. عرش خدا مقام جناب امیر ہے، کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے، مستور نوح نام جناب امیر ہے، آیات حق کلام جناب امیر ہے. ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ واہ. بھئی ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. خدا نے کیا کہنے، کیا سبحان اللہ، کیا کہنے. ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. کیا غم ہے اس کو جس کا علی دستگیر ہے. کیا کہنے. حامی حشر ذات جناب امیر ہے. اللہ اکبر. حشر میں مدد کرنے والے نا، حامی حشر ذات جناب امیر ہے، معشوق خلق عاشق رب قدیر ہے. خلق علی سے عشق کرتی ہے، علی رب سے عشق کرتا ہے. معشوق خلق عاشق رب قدیر ہے، جو بادشاہ ہے اسی در کا فقیر ہے. جو بادشاہ ہے اسی در کا فقیر ہے. زوج بطول پاک کو جو جانتا نہیں، حق تو یہ ہے کہ حق کو پہچانتا نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انیس کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے نظم بند کر کے. وہ واقعہ سناتا ہوں، نظم سناؤں آپ کو، وہ مختصر سا ہے. تاریخ میں واقعہ موجود ہے، انیس نے سے قلم بند کیا ہے جب امیر المومنین کا وقت آخر تھا. ویسے وہ مصائب کی کیفیت ہے لیکن اس میں فضائل بھی ہے. یہ اہل بیت کی شان ہے کہ ان کے مصائب میں فضائل ہیں، فضائل میں بھی مصائب کا رخ نکلتا ہے. تو ان کا سر اقدس زخمی تھا اور 20 رمضان المبارک کا یہ واقعہ ہے کہ علی کے اصحاب جمع تھے. طبیب نے کہا کہ اے مولا حسن، اب جو زہر کا اثر ہے وہ مغز تک پہنچ چکا ہے. اللہ جانے کیا علی کی شان ہے. خدا کی قسم ناممکن ہے، ناممکن ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کما حق تو چھوڑ دیجئے، ایک فقط اس دریا سے چکھ لینا یہ بھی ناممکن ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب طبیب نے یہ کہا کہ زہر کا اثر مغز تک پہنچ چکا ہے، میرے مولا نے اپنی آنکھیں کھولی اور اصحاب کو دیکھ کر کہا سلونی سلونی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قبل ان تفقدوا. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا بات ہے میرے مولا کی. کیا کہنے، کیا کہنے. بھائی پہلے بھی کہہ سکتے تھے لیکن جب طبیب نے کہا نا کہ زہر کا اثر مغز تک پہنچ چکا ہے، اس وقت علی نے سمجھایا کہ دیکھو ہمیں عام حیثیت میں نہ سمجھنا، جس کے وسیع کا عالم یہ ہو کہ مغز تک زہر چلا جائے تب بھی وہ سلونی کہہ رہا ہے، تو اس کے نبی کی شان کیا ہوگی. نہ اسے کبھی ہزیان ہوگا نہ کبھی نسیان ہوگا. ارے کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے، کیا کہنے. لا تقربا هذه الشجرہ. اچھا اب غور کیجئے گا، میں آیت پڑھنے لگا ہوں ساتھ میں. تو مولا نے کہا کہ سلونی قبل ان تفقدون. ساسا ابن سوہان اٹھے. ساسا جن کا جو مزار ہے وہ آج بھی مسجد سہلا کے ساتھ ہے. کم مومنین جاتے ہیں، جانا چاہیے وہاں پہ. جیسے آپ کمیل ابن زیاد کی زیارت پہ جاتے ہیں نا، ویسے ساسا ابن سوہان کی زیارت پہ بھی جانا چاہیے. ہم جا چکے ہیں وہاں پر، ہمیں یہ سعادت عطا ہوئی ہے. ساسا ابن سوہان آگے بڑھے اور ساسا ابن سوہان نے کہا مولا ایک سوال ہے، اگر آپ اجازت دے رہے ہیں تو آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ انت افضل ام آدم؟ آپ افضل ہیں یا آدم علیہ السلام افضل ہے؟ کیا کہنے، سبحان اللہ. کیسے حساس موقع پہ سوال ہے، خدا کی قسم. آپ افضل ہیں یا آدم؟ اچھا جو وقت آخر جس کا ہو نا، جس کو پتا ہو میرا وقت آخر ہے، وہ بہت کچھ
کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اب سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا دنیا سے سفر ہے، تو اس میں اپنا کوئی غرور کی بات ہوتی ہے نہ تکبر کی بات ہوتی ہے، وہ تو بہت خاصے و خاشع ہوتا ہے. تو مولا کائنات تقریباً وقت آخر ہے. ساسا نے کہا کہ مولا یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا آدم؟ مولا نے ساسا کی طرف دیکھا اور کہا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح. اے ساسا یہ بات یاد رکھو کہ ایک انسان کا خود اپنی ہی تعریف کرنا اچھا نہیں ہوتا ویسے، اللہ اکبر، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ہے اما بنعمت ربک فحدث، وہ نعمت کے جو تمہارے رب کی جانب سے خاص عطا ہوئی ہے اس کو بیان کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس نعمت سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اکبر. جسے غدیر کی آیت یاد ہے اسے تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. کہ ہم نے نعمت کو تمام کیا ہے. تو مولا یہ فاما بنعمت ربک فحدث، جو تمہارے رب کی نعمت ہے یعنی جو علی کی نعمت ہے، فحدث ان کے فضائل بیان کرو. تو اللہ نے خود کہا ہے، اس لیے بحکم خدا مولا نے کہا انا افضل. ایک انسان کا خود اپنی تعریف کرنا افضل نہیں، بہتر نہیں ہے، لیکن میں حق بیان کر رہا ہوں قرآن کے حکم کی روشنی میں. اور پھر مولا نے کہا انا افضل، میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں. کہ مولا لما، ساسا نے پوچھا کہ مولا کیوں؟ کہ اس لیے. اب دیکھیں میر انیس نے اسے پورا قلم بند کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں اسی ترتیب باری چلتا ہوں. چلیں ایک بند سناتا ہوں جہاں تک واقعہ سنا چکا ہوں. کی اٹھ کے، جب مولا نے کہا نا سلونی، کی اٹھ کے ساسا بن سوہان نے عرض تب، خاطر میں چند مسئلے ہیں یا شہ عرب، جب چاہا اس کو پوچھوں تو مانے ہوا ادب. جب چاہا اس کو پوچھوں تو مانے ہوا ادب، دیتے ہیں حکم آپ تو کرتا ہوں عرض اب. دیتے ہیں حکم آپ تو کرتا ہوں عرض اب، خادم امیدوار ہے اس کے جواب کا، خادم امیدوار ہے اس کے جواب کا، آدم کا مرتبہ ہے سوا یا جناب کا. آدم کا مرتبہ ہے سوا یا جناب کا. مولا نے کہا اپنی ہی تعریف کرنا یہ خود بہتر نہیں، لیکن میں افضل ہوں. ساسا نے کہا مولا لما کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے آدم سے کہا تھا، قرآن میں موجود ہے سورہ بقرہ میں، لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، خبردار وہ گندم کے درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. آدم علیہ السلام سے اللہ نے منع کیا تھا کہ گندم کے قریب نہ جانا، ترک اولا ہوا، گناہ نہیں تھا، ترک اولا ہوا، وہ درخت کے قریب چلے گئے. اللہ نے مجھے منع نہیں کیا تھا کہ گندم استعمال نہ کرنا، لیکن میں نے گندم کے بجائے ساری زندگی جو کی سوکھی روٹی کھا کر گزارا کیا. یاری علی کی غذا کے بارے میں بھی تو سن لینا. جب مجھ سے کہا گیا فضائل علی تو میں مختلف حوالوں سے کوشش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. بات پہنچ رہی ہے. تو اب یہاں سر کو جھکا کے شیر خدا نے دیا جواب. ساسا نے سوال کیا نا، سر کو جھکا کے شیر خدا نے دیا جواب. کیا آتا ہے مجھ کو اپنی ثنا کرنے سے حجاب. آتا ہے مجھ کو اپنی، میں بار بار نہیں دہراؤں گا، آتا ہے مجھ کو اپنی ثنا کرنے سے حجاب، گندم کے کھانے سے وہ ہوئے مورد عتاب، میں نے بغیر من کیا اس سے اجتناب، میں نے بغیر من کیا اس سے اجتناب، فاقوں میں شکر حق سے زباں آشنا رہی، فاقوں میں شکر حق سے زباں آشنا رہی، نانے جویں ہمیشہ علی کی غذا رہی. اللہ اکبر. بھائی چند مرحلے ہیں جو طے ہو جائیں، مل کے میرے ساتھ ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. مولا انت افضل ام نوح، آپ افضل ہیں یا نوح علیہ السلام افضل ہیں؟ مولا نے کہا انا افضل، میں افضل ہوں. کہ اس لیے کہ لما، مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ نوح علیہ السلام بالآخر ایک موقع پر ان کا صبر جواب دے گیا، اپنی قوم کے لیے بددعا کی، مجھ پر اس قوم نے بڑا ظلم کیا لیکن میں نے کبھی ان کے لیے دعائیں بد نہیں کی. بہت غور کیجئے گا. دیکھیں نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوئے، بہرحال نبی خدا ہیں، بہت افضل نبی ہیں، بہت العزم نبی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ امیر المومنین پر جو ظلم ہے نا، فقط یہ ایک بات کہ علی مرتضیٰ کی زوجہ در و دیوار کے درمیان آ جائیں، کسی نبی کو اس ظلم سے نہیں گزرنا پڑا، یہ امیر المومنین کے مصائب ہیں. لیکن علی کہتے ہیں کہ میں نے بددعا نہیں کی. دوسرا کیا؟ اس لیے میں نوح سے افضل ہوں. دوسرا خود مولا علی کہہ رہے ہیں
سبحان اللہ. بھائی نوح کا بیٹا تو آپ پڑھ چکے ہیں نا تاریخ میں کہ نوح کا بیٹا وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا تھا, اس نے کہا پہاڑ مجھے بچا لے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا بھی کی, اللہ نے کہا کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. آیات اس وقت پیش کرنے کا وقت نہیں, ورنہ کبھی اور سناؤں گا آپ کی خدمت میں. وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. تو کہا نوح کا بیٹا بالآخر وہ اپنے باپ کے دین سے ہٹ گیا, اور جو میرے بیٹے اللہ نے مجھے عطا کیے حسن اور حسین کی صورت میں, وہ جوانان جنت کے سردار بنے. کی عرض اس نے روکے کہ اے شاہ لا فتح. ساسا ابن سوہان کہہ رہے ہیں رتبہ زیادہ آپ کا ہے یا کہ نوح کا, رتبہ زیادہ آپ کا ہے یا کہ نوح کا. فرمایا جبکہ امت سرکش نے کی جفا کی حق میں ان کے نوح سے صابر نے بد دعا, کی حق میں ان کے نوح سے صابر نے بد دعا. باندھا ستم گروں نے گلا ریسمان سے, میں نے دعائے بد نہ کبھی کی زبان سے. اللہ اکبر. اور دوسرے سعید نہ تھا نوح کا پسر, کافر رہا صدا نہ ہوا دین سے بہرور. میرے پسر رسول کے ہیں پارا اے جگر, یہ دونوں لال عرش الہی کے ہیں گوہر. یہ دونوں لال عرش الہی کے ہیں گوہر. سردار اہل خلد ہیں, عالی مقام ہیں, نانا نبی ہیں, باپ امام آپ امام ہیں. باپ بھی امام ہے, نانا نبی ہے. آنتا افضل ام موسیٰ, اے مولا آپ یہ بتلائیے گا آپ افضل ہیں یا موسیٰ علیہ السلام افضل ہے؟ کہا انا افضل, میں موسیٰ سے افضل ہوں. اس لیے کہ جب اللہ نے کہا تھا جاؤ اذهب الی فرعون انہ طغی, فرعون کے پاس جاؤ اس نے طغیان کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, قرآن میں واقعہ موجود ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میں نے وہ قتل کیا ہوا ایک بنی اسرائیل میں سے, لہذا جب میں وہاں پہنچوں گا تو وہ مجھے مار دیں گے, تو میرے ساتھ ایک بھیج دے وزیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی, میرے لیے ایک وزیر بھیج دے تاکہ وہ میرا مددگار ہو سکے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قتل کیا تھا, قتل حق تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی تھی, لیکن بہرحال ان میں سے ایک کو قتل کیا تھا. اور جب اللہ نے کہا کہ اب جاؤ دوبارہ ان کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے, کہا پروردگار ایک خوف ہے مجھے, تو بھیج دے حضرت ہارون کو میرا مددگار بنا کر. مولا علی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے سورہ برات نازل ہوئی اور مجھ سے کہا جاؤ مشرکین مکہ کے درمیان جا کر سناؤ سورہ توبہ, مولا علی کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا کہ جس کے باپ کو, کبھی کسی کے بھائی کو, جس کے دادا کو, نانا کو, ماموں کو, چچا کو میں نے قتل نہ کیا ہو, کبھی بدر میں, کبھی احد میں, کبھی خیبر میں, کبھی خندق میں. میں نے رسول اللہ سے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے خوف آ رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج میری بات پہنچ سکے. پھر اس نے عرض کی کہ غلام آپ پر نثار, قدر آپ کی سوا ہے کہ موسیٰ کا اقتدار. فرمایا ان کو جب ہوا یہ حکم کردگار, فرعون پاس جا کے کرو حال آشکار. کی عرض خوف یہ ہے کہ جیتا نہ آؤں میں, گر حکم ہو تو بھائی کو بھی لے کے جاؤں میں. اللہ اکبر. اس سے رسول پاک نے جس دم کہی یہ بات, ہاں جا کے اہل کعبہ میں پڑھ سورہ برات. تھے جب ماں بہت سے صنادید بد صفات, لایا بجا میں حکم شہنشاہ کائنات. لایا بجا میں حکم شہنشاہ کائنات. سورہ پڑھا برات کا اس عز و شان سے, سورہ پڑھا برات کا اس عز و شان سے, آتی تھی مرحبا کی صدا آسمان سے. محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد. علی نے اپنی ذاتی دشمنی میں تھوڑی مارے تھے, جو کچھ کیا تھا حکم خدا سے کیا تھا. علی کے چہرے پر تو کسی نے بد تہذیبی کی, جب تھوکنا بھی چاہا تو امیر المومنین اس کے سینے سے اتر آئے تھے خندق. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ نہ کوئی کہے کہ علی نے ذاتی دشمنی میں مارا تھا, جو کچھ کیا تھا وہ حکم رسول سے کیا تھا.
क्या कहने हैं। اسی لیے تو لوگوں کو رسول سے دشمنی تھی حقیقت میں جو آ کے علی پہ اتری تھی پھر، اللہ اکبر، اس لیے وہ دیکھتے تھے کہ رسول اب کاش میری بات پہنچ سکے. ایک اور جملہ کہہ دوں یہاں پر اگر آپ اسے قبول کر سکیں تو. ہائے ہائے بتاؤ بسم اللہ. اس میں ایک پوری تاریخ چھپی ہوئی ہے اور بہت کچھ ہے اس میں، اگر انشاءاللہ میں پہنچا پایا آپ تک. حضور سے دشمنی تھی لیکن سمجھتے تھے علی کو دشمن. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی ہم حضور کا کام تمام کرنے کے لیے جائیں اللہ اکبر، تو یہ علی ابن ابی طالب ہے جو سپر رسول ہے. اللہ اکبر، کیا کہنے، کیا کہنے. یہاں رسول اللہ کا حکم. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں. دیکھیں کہتے ہیں کہ بھائی حضور کے ہاتھ میں تو تلوار نہیں تھی نا، رحمت للعالمین تھے. حضور کے ہاتھ میں تلوار کی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ اکبر، کیا کہنے، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ. بھائی حضور کے ہاتھ میں تلوار کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار. علی کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار اور محمد کی تلوار کا نام ہے حیدر کرار. کیا کہنے، نعرہ یا ارے کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ. ان کا نام ہے حیدر کرار. اور اسی خاطر ہے، دیکھیں بہت غور فرمائیے گا کہ بعثت نبوی 27 رجب کو اعلان نبوت اور ولایت علی 18 ذی الحج اعلان ولایت علی ابن ابی طالب. بات پہنچ رہی ہے. عید مبعث اور عید غدیر یہ دو بہت بڑی عیدیں ہیں نا. عید مبعث جب حضور کا اعلان نبوت فرمایا ہے، عید غدیر جب علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے. یہ دونوں حکم خدا سے ہیں. یاد رکھیے گا بعثت نبوی حضور رحمت للعالمین ہے، انہیں تلوار نہیں چلائی. جبکہ امیر المومنین سے یقیناً یعنی خود مولا کائنات کا بیان ہے کہ جب میدان میں بہت گمسان کا رنگ پڑ جاتا تھا تو ہم پناہ لیتے تھے رسول اللہ کے پاس. علی ہر صفت میں استاد علی ابن ابی طالب ہے. محمد ہر صفت میں استاد علی ابن ابی طالب ہے، بے شک بے شک. واہ واہ چاہے علم ہو، چاہے سخاوت ہو، چاہے شجاعت ہو. لیکن بہرحال حضور نے اپنی رحمت کے تقاضے کے مطابق میدان جنگ میں براہ راست تلوار نہیں چلائی. وہ کام علی ابن ابی طالب نے کیا. لہٰذا میں کہنے پر مجبور ہوں کہ بعثت نبوی جمال خداوندی کی تجلی ہے. اللہ اکبر. ولایت علوی جلال خداوندی کی تجلی ہے. جمال خداوندی اسے دیکھنا ہے بعثت نبوی کو دیکھو. جلال رب العزت دیکھنا ہے ولایت علی کو دیکھو. کیا کہنے، کیا کہنے. بات پہنچ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو مولا کائنات نے اپنے ذاتی معاملے کی وجہ سے تو کسی کو قتل کیا تھا نہیں. ہاں لیکن اتنا ضرور ہے کہ علی نے حاکم شام کے سامنے جنگ صفین میں ضرور کہا تھا کہ اگر ہمت ہے تو آ جائے اس وقت مقابلے پر، اس لیے کہ بدر میں نے تیرے ماموں کو قتل کیا تھا. اور اس وقت عمرو ابن عاص نے کہا کہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، اگر ہمت ہے تو آپ چلے جائیے. اور اس وقت معاویہ نے کہا تھا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں علی کے مقابلے میں جاؤں؟ تو علی کے مقابلے میں جانے والا کبھی کوئی بچا ہے؟ تو میں مار دیا جاؤں اور تو خلافت پہ قبضہ کر لے. اس لیے علی کے مقابلے میں میدان سے فرار کر جانا کا بزدلی کی دلیل نہیں ہے. علی کے مقابلے میں بھاگ بھی جاؤ، تاریخ میں لکھا ہوا ہے. بڑا گہرا جملہ ہے. علی کے مقابلے میں میدان جنگ سے فرار کر جانا بزدلی کی دلیل نہیں ہے. علی کے پاس ذوالفقار جیسی تلوار ضرور تھی، لیکن جو ان کی سواری تھی جیسے ہم بر صغیر میں دلدل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ سواری کوئی بہت اعلیٰ نسل کا عرب کا گھوڑا ہو اور بہت تیز رفتار دوڑتا ہو، ایسا نہیں تھا. ایک عام سی سواری تھی. اس لیے کہ علی کو بہت تیز رفتار سواری کے میدان جنگ میں ضرورت تھی نہیں. سبحان اللہ. میں تو اشاروں ہی میں بات کر سکتا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے. علی کو تیز رفتار سواری کی ضرورت تھی نہیں، اس لیے کہ علی نے کسی بھاگتے ہوئے کا پیچھا کیا نہیں. سبحان اللہ.
یا کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے سبحان علی نے کسی بھاگتے ہوئے کا پیچھا کیا نہیں, علی خود کبھی میدان جنگ سے بھاگا نہیں. کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے. تو بات پہنچ رہی ہے. تو علی ابن ابی طالب گئے تھے اور وہاں پر پہلی جو آیت ہے اس میں اعلان کیا گیا کہ اللہ بری ہے اور اس کا رسول بری ہے مشرکین سے. اور وہاں پر سارے اس وقت مشرکین کا قبضہ تھا خانہ خدا میں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیے علی ابن ابی طالب اور سنائیے گا. کیا بات ہے. اور جب علی ابن ابی طالب پہنچے اور پوری شان سے سورہ توبہ کو پڑھا تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ علی ابن ابی طالب کے قریب بھی پہنچ سکے. سبحان اللہ سبحان واہ اللہ. واہ کیا کہنا اس میں ایک اور بات بھی لکھی ہوئی تھی. سورہ توبہ میں بات اب لکھی ہوئی اور پیغام پڑھ کے علی ابن ابی طالب نے سنایا, کیونکہ عرب برہنہ طواف کرتے تھے نا اللہ. خانہ کعبہ کا. ہے. تو کہا آج سے ممنوع ہے, خبردار کسی نے برہنہ طواف کیا ہو خانہ خدا کا. یہ علی ابن ابی طالب نے وہاں پڑھ کر سنایا. بھائی یہ وہی پڑھ کے کہہ سکتا تھا جس نے خود زندگی میں برہنہ طواف نہ کیا ہو. اللہ اکبر. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. ارے قبلہ کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کسی اور بزرگ ہستی کیپیبل ہی نہیں تھی اس بات کی کہ وہ جا کے سنا سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا اشارہ. واہ واہ. کیا کہنا ہے. یہ میں سورہ توبہ کی تاریخ پڑھ رہا ہوں, جا کے پڑھ لیجئے گا شیعہ سنی کتابوں میں, کیا کہنا ہے. کہ پہلے رسول اللہ نے کسے دیا, کسے شوق تھا کہ میں جا کر سناؤں, اللہ اکبر. اور جب وہ جا کے سنانے کے لیے پہنچنے لگے یعنی وہ چلنے لگے تو وہی نازل ہو گئی. کہا نہیں اے محمد, یا آپ خود سنائیے یا آپ جیسا کوئی سنائے جا کر. اللہ اکبر. کیا کہنا ہے. کیا لی کہنا مولا لی مولا. اور حضور نے ان سے لیا اور علی ابن ابی طالب کو دیا وہ سورہ. کہا آپ جا کے سنائیے. یہ حجت تمام کرنا تھی. حضور تو پہلے ہی جانتے تھے, ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت کو بتلانا تھا. بے شک. سبحان اللہ. جیسے واہ واہ. لیکن کوئی رسول کے صحابی ہونا اور بات ہے اور رسول سے ہونا اور بات ہے. ہے ہے. اللہ اکبر. کیا کہنا ہے. کیا کیا کہنے کیا کہنا ہے. کہنے. سبحان اللہ. کیا. حضور نے وہ کے سے سورہ لیا اور سے کو دیا. ہے ہے. اللہ اکبر. آپ جا کے سنائیے. واہ واہ. میں تو یہ اشارہ ہی کر رہا ہوں اور کیا, بس ایک جملے میں تاریخ چھپی ہوئی ہے اگر پہنچ جائے تو. جواب نہیں قبلہ. کیا واہ کہنا واہ. ہے قبلہ. سبحان مولانا اللہ. کا سورہ پڑھا برات کا عز و شان سے, آتی تھی مرحبا کی صدا آسمان سے. مولانا کہ اس لیے میں افضل ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف تھا, میرے دل میں خوف نہیں تھا. دوسرا یہ بھی فرمایا, اب قرآن کہہ رہا ہے, قرآن میں موجود ہے حضرت مولا کائنات نے. اب دیکھیں میں اس سے پہلے کہ آپ سے وہ مطلب گزارش کروں, میں براہ راست مصرے پڑھتا ہوں. مولانا کا انا افضل ایک وجہ تو وہی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میرے کو مددگار بنا دے. مولا کائنات نے خود جا کے سورہ برات پڑھا. دوسری وجہ حضرت امیر انیس کہتے ہیں کہ جب طور پر عصا ہوا موسیٰ کا اژدہا, عصا اژدہا بنا تھا نا, موسیٰ اسے اٹھا لے, ہوا حکم کبریا. وہ ڈر گئے, یہ تھا بشریت کا اقتضا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اژدہے کو دیکھ کے ان کے دل میں خوف آ گیا تھا. وہ ڈر گئے, یہ تھا بشریت کا اقتضا. غیرس خدا کسی سے کبھی میں نہیں ڈرا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مولا کہہ رہے ہیں غیرس خدا کسی سے کبھی میں نہیں ڈرا. حیدر لقب ملا مجھے طفلی کے عہد میں, حیدر لقب ملا مجھے طفلی کے عہد میں, 2 انگلیوں سے چیرا ہے اجدر کو مہد میں. اللہ اکبر. کیا کہنا ہے. لی مولا لی مولا. سبحان اللہ. زبان کے ساتھ دل بولا, علی علی مولا. علی مولا. ایک میزان میں تولا, علی مولا. علی مولا. اللہ بولا نبی بولا, علی مولا. علی مولا. آخری منزل تک آگے تقریباً گفتگو. موسیٰ علیہ السلام سے اس لیے افضل ہوں کہ وہ اژدہے کو دیکھ کے ڈر گئے تھے. میں نے گہوارے میں اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. یا علی انت افضل ام عیسیٰ, آپ افضل ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے؟ کہ انا افضل, میں افضل ہوں عیسیٰ علیہ السلام سے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا, حضرت مریم سے اللہ نے کہا کہ آپ خانہ خدا سے باہر تشریف لے جائیے.
ہائے 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 آج میری بات پہنچ سکے بس ہائے ہائے یہ کہ یہ عبادت گاہ ہے، یہ ولادت گاہ نہیں ہے. واہ 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 کیا کہنے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 اب میں زور سے اپنا ہاتھ یہاں پہ مار نہیں سکتا اس لیے کہ کیمرہ ہل جائے گا. میں روک لیتا ہوں اپنے آپ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ ممبر پہ جیسے آپ ہاتھ مار سکتے ہیں، یہاں پہ اس لیے کہ کیمرہ گر جائے گا. علی ابن ابی طالب کے فضائل کا ایک جوش بھی تو ہوتا ہے نا ہر مومن کے دل میں جو اندر سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بات پہنچ رہی ہے، واضح ہو رہی ہے. تو مولا کائنات نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا، ان کی والدہ سے کہا کہ آپ باہر تشریف لے جائیے. اور مولا کی ولادت کے وقت کیا ہوا؟ پہلے سے بنے ہوئے دروازے سے فاطمہ بنت اسد اندر نہیں گئی تھی، علی کے لیے الگ در بنایا گیا تھا. عیسیٰ کا اس نے پوچھا تو مولا نے یہ کہا مادر ہے ان کی حضرت مریم سی پارسا. بہت بڑا مقام ہے حضرت مریم کا. مادر ہے ان کی حضرت مریم سی پارسا. جب درد و وضع حمل انہیں کعبے میں ہوا، آئی ندائے غیب کہ باہر یہاں سے جا. آئی ندائے غیب کے باہر یہاں سے جا. آئی ندائے غیب کے باہر یہاں سے جا. یا کوئی امر غیر عبادت روا نہیں، طاعت کی یہ جگہ ہے، ولادت کی جا نہیں. یہ جگہ ہے، بہت آپ محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. طاعت کی یہ جگہ ہے، ولادت کی جا نہیں. اور وقت آیا میری ولادت کا جس گھڑی، مادر میری دعا کے لیے کعبے میں گئی. باہر سے فاطمہ کو صدا یہ کسی نے دی، ہر سے فاطمہ کو صدا یہ کسی نے دی، آ اندر آ تو کعبے کے اے مادر علی. آ اندر آ تو کعبے کے اے مادر علی. آپ کی حسین سماعتوں کی آپ نظر کرنے لگا ہوں. آ اندر آ تو کعبے کے اے مادر علی. مریم سے مرتبہ بڑا اس دم زیاد ہے، مریم سے مرتبہ بڑا اس دم زیاد ہے. تو ہے کنیز خاص، علی خانہ زاد ہے. ڈر محمد وآل محمد ارے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے. اسی لیے ہم نے اپنا دین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لیا ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. جو رسول جیسا ہو اس سے دین لیں گے. بے شک قبلہ کیا کہنے. وہی رسالت کی صحیح انٹرپریٹیشن بتا سکتا ہے، وہی قرآن کی صحیح تفسیر بتلا سکتا ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے علی بتلائیں گے، روزہ کب کھولنا ہے علی بتلائیں گے، احرام کیسے باندھنا ہے علی بتلائیں گے، طواف کون سا کرنا ہے علی ابن ابی طالب بتلائیں گے. علی کے پیچھے نہ چلو تو نسلیں حرام ہو جائیں گی. پہنچ رہی ہے. اچھا اب چونکہ یہ ہمارا تو روز کا کام ہے کہ دو تین مرتبہ بلکہ دن میں کم سے کم زوم پر ہمارا خطاب ہوتا ہے، تو معاملہ وہی ہوتا ہے کہ جب ماشاءاللہ اتنے مومنین بول رہے ہوتے ہیں تو وہ نعرے کی آواز دب جاتی ہے اس میں، کیونکہ کسی ایک کی آواز دب جاتی ہے. تو آپ میں سے کوئی ایک نعرہ لگا دے، سب مل کر اس کا جواب دے دیں انشاءاللہ. آدم کا مولا علی علی، آدم کا مولا علی علی، عیسیٰ کا مولا علی علی، موسیٰ کا مولا علی علی، دیو نے پکارا علی علی، محمد کا نعرہ علی علی، محمد نے پکارا علی علی. حیدری یا اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. بات پہنچ رہی ہے سبحان اللہ. واہ واہ. کہ اب دین اسی لیے تو ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. ولی کی ولایت پہنچائیے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہوا ہے. اس سے پہلے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا.
آج کے دن کافر مایوس ہو گیا, آج کے دن آپ مطمئن ہو جائیں کہ دین مکمل ہو گیا, اس لیے کہ پہنچ گیا علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں. واہ واہ واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. اب آپ فکر نہ کیجئے گا انسانوں کی, میرے پہنچائے ہوئے دین کو کوئی بدل نہیں سکتا. واہ واہ واہ, یہ تحریفات چاہے کرتے رہیں, لیکن ہم نے اسرار رسالت ایک ایسے شخص کو سپرد کر دی ہیں جو آپ کا نفس ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا کہنے, کیا کہنے. ہوگی تحریف کی لوگوں نے, دین میں, شریعت میں, احکام میں, فقہ میں بگاڑ پیدا کیا, لیکن جسے ہدایت چاہیے اس کے لیے ایک در کھلا ہوا ہے کہ اسرار رسالت ایک شخص کے پاس ہیں اللہ اکبر, جو خود نفس رسول ہے. اللہ اکبر, کیا کہنے. جملہ کہنے لگا, اب جنہیں ملاوٹ والا دین چاہیے, ہاں ہاں ہاں, اب جنہیں, آخری جملہ ہے منزل مصائب سے پہلے, اب جنہیں ملاوٹ والا دین چاہیے وہ ہر ایرے غیرے نتو خیرے. بے شمار بے شمار. نتو خیرے کا جواب نہیں ہے قبلہ. واہ واہ واہ, کیا نتو خیرے کے بعد تو مجھے ایک لفظ اور کہنا تھا, کہہ دیتا ہوں. چلیں, اب جنہیں ملاوٹ والا دین چاہیے وہ ہر ایرے غیرے نتو خیرے ابو ہریرے سے دین لے لیں. جزاک اللہ قبلہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. لے 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 لے, بیٹھ رہا ہے یہاں پر, واہ واہ واہ, وہ دین لے لیں ان سے. جسے خالص اسلام ناب محمدی چاہیے وہ آ جائے علی ابن ابی طالب کے پاس. بے شک بے شک بے شک. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب اپنے رب, آپ جب فارغ ہو جائے اپنے امور سے, اب نصب کر دیجئے, فَانصَب, نصب کر دیجئے علی ابن ابی طالب کو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا کہنے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اب اپنے رب کی طرف پلٹنے کی تیاری کیجیے, اب دین محفوظ ہاتھوں میں. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زبان کے ساتھ دل بولا, علی مولا, علی مولا, نبی بولے خدا بولا, علی مولا, علی مولا, حیدری یا علی. سبحان اللہ سبحان پہنچ رہی اللہ. ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہاں پر آپ دین محفوظ ہاتھوں میں ایسے آ چکا ہے, اب آپ اپنے رب کی طرف آنے کی تیاری کیجیے. دیکھیں, جیسے حضور نے فرمایا من کنت مولا, جیسے میں مولا ہوں ویسے علی مولا ہے. بے شک. وہ مجھ میں ابھی غدیر کے تھوڑے تھوڑے سے آثار اس جشن کے باقی ہیں, لہٰذا میں سنا. ماشاء اللہ, واہ واہ واہ, جزاک اللہ. دیکھیں, امام جماعت کی مثال ہے نا, سادہ امام جماعت کے لیے عدالت شرط ہے یا نہیں, بے شک. لیکن امام جماعت کی عدالت کی ضمانت اللہ نے نہیں لی ہوئی ہے. اللہ اکبر. مرجع تقلید ان کے پاس بھی ایک ولایت ہوتی ہے. یتیم ہے, یتیم کا مال ہے, اب آپ یتیم کا مال جو ہے وہ کوئی اس کی کفالت کرنے والا نہیں, مرجع تقلید اس کی کفالت کریں گے. ایک شخص سے اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے, طلاق بھی دینے کو تیار نہیں ہے, ساری شرائط مکمل ہونے کے بعد, اس پورے سلسلے سے گزرنے کے بعد ان کے پاس ولایت ہے, مرجع تقلید کے پاس ہے نا, ولایت ہے کہ وہ صیغہ طلاق جاری کر سکیں. یہ ولایتیں ہیں نا مرجع تقلید کے پاس. بے شک. واہ واہ واہ, اس ولایت کے لیے کہ فقط ایک یتیم بچے کے اوپر ولایت ہو, ایک طلاق دلوانے کے لیے ولایت ہو, کتنا علم اور تقویٰ چاہیے, کتنا علم اور تقویٰ چاہیے ان ولایتوں کے لیے. تو جس کے پاس پوری کائنات کی ولایت ہے اس کے لیے کیا علم اور تقویٰ چاہیے. علی ابن ابی طالب علیہ, جہاں مرجع تقلید دنیا سے گزر جائے اس کی تقلید ہو نہیں سکتی, اس لیے کہ مسائل نئے نئے آتے رہتے ہیں نا, زمانہ آگے بڑھتا رہتا ہے. آج آپ علامہ ہلی کی تقلید نہیں کر سکتے, آج آپ شیخ مرتضی انصاری کی تقلید نہیں کر سکتے, آخوند خراسانی, آیت اللہ بروجردی, آیت اللہ سید محسن الحکیم, اعلی اللہ مقامہم, رضوان خدا ان کے اوپر ہو, ان میں سے لیکن کسی کی آج تقلید نہیں ہو سکتی. لیکن علی کی ولایت کسی زمان و مکان میں مقید نہیں. علی مولا, سبحان اللہ. انسان چاند پر چلا جائے تب بھی علی کی ولایت ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. عرش پر قدم رکھے تب بھی علی کی ولایت ہے. ہواؤں میں اڑنے لگے, سمندروں کو چیرنے لگے, ہوا, خلا, فضا, حجر, شجر, ثمر, چرند, پرند سب اپنے کنٹرول میں کر لے, رہے گا علی کی ولایت میں. بات پہنچ رہی ہے. سبحان اللہ, واہ واہ. یہ امیر المومنین کی ولایت مطلقہ. آپ کو پتہ چلے, فرض کیجئے ایک عالم دین, آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, خدا نخواستہ کوئی نامناسب کام ان سے پتہ چلا, اب آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے. کسی مرجع تقلید کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ چلا,
کیونکہ عدالت ضروری ہے. اب آپ ان کی تقلید چھوڑ دیں گے. لیکن فرض کیجئے, مثال دے رہا ہوں میں, غور سے سنیے گا, علی ابن ابی طالب کے کام کے بارے میں آپ نے دیکھا, دل میں خیال آیا کہ یار یہ کیوں کیا مولا نے, سمجھ میں نہیں آیا. علی پہ اعتراض نہ کرنا. سبحان اللہ. جماعت کی ضمانت اللہ نے نہیں لی ہوئی, مرجع تقلید کی ضمانت اللہ نے نہیں لی ہوئی, علی کے ایک ایک قدم کی ضمانت اللہ سبحانہ وتعالی نے خود لی ہوئی ہے. اپنی تسلیم و رضا کی کیفیت کو بڑھاؤ, واہ واہ واہ. علی کے سامنے جھکتے ہوئے. یا علی, کاش میری بات پہنچ سکے اور جس طرح سے پہنچانا چاہ رہے تھے انشاءاللہ اس تک پہنچ سکے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے. یہ ہیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. مولا کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجے محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. واہ واہ واہ. بس جان گرامی, اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. علی کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. اعلیٰ ترین مثال اس کی سلمان ہے, ابو ذر ہے, مقداد ہے, عمار یاسر ہے, میثم تمار ہے. بے شک. پھر مولا نے انہیں علم المنایا والبلایا بھی عطا فرمایا. ما کان وما یکون کا علم, جو گزر چکا ہے, جو آنے والا اس کا علم. بے شک. بے شک. علی ابن ابی طالب کے در کے شاگرد ہیں. نہ. واقعہ مشہور ہے نا کہ میثم تمار کوفہ کی گلی سے جا رہے تھے, حبیب بن مظاہر سامنے سے آ رہے تھے. میثم تمار نے حبیب بن مظاہر کو دیکھ کر کہا کہ میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جسے نواسے رسول کی نصرت میں شہید کیا جائے گا. اللہ اکبر. حبیب نے مظاہر نے میثم تمار کو دیکھ کر کہا اور میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جسے علی کی محبت میں درخت پہ سولی دی جائے گی. اللہ اکبر. حبیب بھی جانتے تھے کہ میثم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, میثم جانتے تھے حبیب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ علی کی بات نہیں کر رہا, علی کے شاگردوں کی بات کر رہا ہوں میں. یہ ہے دسترخوان علی ابن ابی طالب. بات جہاں سے شروع ہوئی تھی اسی جملے کو پھر کہہ دوں کہ سمندر ہے, جس سمندر کو ہمارے لیے اس سمندر کو پورا لینا ممکن نہیں ہے, لیکن جس قدر پیاس بڑھتی چلی جائے اتنا اچھا ہے, اتنا پانی پیتے چلے جائیے اور اپنی پیاس کو بجھاتے چلے جائیے. بے شک. بے شک. یہاں پر لذت حسی نہیں ہے, یہاں لذت عقلی ہے, یہاں لذت معنوی ہے, یہاں لذت روحانی ہے. ٹھیک ہے. اور سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے, مجھے دو موضوعات دیے گئے تھے, ایک فضائل کا, ایک مصائب کا. فضائل میں امیر المومنین کے فضائل کا بیان جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا اپنی بے وضاحتی کا اعتراف کرتے ہوئے ہم نے فضائل آپ کی خدمت میں پیش کیے, اور مصائب کے لیے ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام وقت رخصت, حسین کا سکینہ سے ودا ہونا, حسین کا شہزادی زینب سلام اللہ علیہا سے ودا ہونا. عزیزان گرامی, میں ایک مجلس اگرچہ کہ ٹیوزڈے کو ہے تمہید محرم الحرام کے عنوان سے, اور وہ مجلس بھی انشاءاللہ سوشل میڈیا پر ہوگی. آپ سے گزارش یہ ہے کہ محرم الحرام کی آمادگی کے لیے اس مجلس میں بھی ورچولی شرکت فرمائیے گا. آج کی مجلس بھی ہم اسی نیت سے پڑھ رہے ہیں. بھائی حسین تک پہنچنا ہے تو علی سے تو گزرو پہلے, اور علی ابن ابی طالب کی جو جتنی معرفت رکھے گا اتنا ہی وہ حسین کو پہچان سکے گا. بے شک. حسین وارث علی ابن ابی طالب ہے, اور حسین کو شہید ہی اس خاطر کیا گیا تھا کہ بغضاً لابیک, اے حسین تمہارے باپ کی دشمنی میں تمہیں قتل کر رہے ہیں. یہ علی سے دشمنی تھی بدر کی, خیبر کی, خندق کی. علی سے دشمنی تھی فضائل کی, کہ فضائل سارے علی ابن ابی طالب کے پاس. یہ حسد تھا بنی امیہ کا اور ان کے نمک خاروں کا, کہ جو کربلا کی صورت میں سامنے آیا, اور ایسے سامنے آیا کہ عزیزوں کل میں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ ہم ایک پروگرام کی ریکارڈنگ کر رہے تھے ایک چینل کے لیے, تو وہاں ہمارے ایک ہندو برادران بھی موجود تھے مولا حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے, اور اس میں انہوں نے یہی بات کہی کہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا, کسی مذہب میں کسی بڑی سے بڑی جنگ بھی ہو جائے اگر, کہ 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا جائے. یہ نہیں ہوتا. یہ سارے وہ مصائب ہیں جو اشارہ کر رہا ہوں, آنے ہیں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ عشرے میں. خدا مجھے توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, جو تفصیل کے ساتھ پڑھنے ہیں انشاءاللہ. اور جب سب حسین قربان کر چکے تو ایک منزل وہ آئی کہ اب خود قربانی حسین کی منزل ہے. عزیزان گرامی, جب حسین کسی شہید کو, کسی سپاہی کو, اپنے کسی مجاہد کو مقتل میں بھیجتے تھے تو بیویوں کے دل کو ایک آسرا تسلی تھی کہ حسین کم سے کم خیمے میں ہے. لیکن جب حسین خود جا رہے تھے
میں کیا عرض کروں عزیزان گرامی آپ سے. مجھے امید ہے اب کی صدائیں جہاں جہاں آپ سن رہے ہیں یقیناً بلند ہو رہی ہوں گی. اب تو ہر گھر عزا خانہ ہے, ہر جگہ فرش عزا بچھا ہے. کیا ہوا اگر امام بارگاہ کی چوکھٹ نصیب نہ ہو سکی, لیکن گھروں میں تو ہے نا فرش عزا. تو بس امام بارگاہ ہی کی کیفیت سمجھتے ہوئے یا حسین کر کے صدا کو بلند کیجیے گا. وہ کیفیت آ گئی کہ جب حسین نے کہا اما فضا, ایک صندوق اس میں ایک کرتا رکھا ہے جسے ماں سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی, اس کرتے کو ایسے لے آئیے گا کہ زینب کو خبر نہ ہونے پائے. اللہ اکبر. بی بی فضا کہیں کرتا نکالا, وہ کرتا لانا چاہتی تھیں لیکن بی بی زینب کی نگاہ پڑ گئی اور کہا اے ماں فضا آپ بتلائیے گا, بحق فاطمہ زہرا بتلائیے گا کہ کیا لے جا رہی ہیں. کہ آقا نے یہ کرتا منگوایا ہے. کہا نہیں یہ کرتا نہیں ہے, حسین نے کفن منگوا لیا ہے جس کے لیے اللہ نے جنت سے لباس بھیجے تھے, وہ اپنا کفن خود پہن چکا. ایک منزل آئی کہ سید سجاد کے قریب پہنچے اور عالم غش میں تھے میرے مولا سید سجاد. باذن خدا مصلحت الہی تھی, سلسلہ امامت کو جاری رہنا تھا, لہذا سجاد کو غش سے بیدار کیا. اب سجاد نے جب کیفیت دیکھی ہوگی, مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو مولا پر, مولا نے جب کیفیت دیکھی ہوگی تو اب سب شہید ہو چکے نا, تو کیا کچھ حسین کی کیفیت ہے, چہرے پر علی اصغر کا خون ہے, لباس پر اکبر اور قاسم کا خون ہے, کمر عباس کے غم میں جھکی ہوئی ہے, کمر ٹوٹ چکی تھی نا. کہا بابا اینا امی العباس, بابا چچا عباس کہاں پر ہے؟ قد قتل, مار دیے گئے. اینا اخی علی الاکبر, بابا علی اکبر کہاں ہے؟ حسین چونکہ خود بھائی کا غم سہ چکے تھے عباس کا, جانتے تھے کہ سجاد کے لیے اکبر کا غم کتنا بڑا ہوگا, لہذا یہ نہیں کہا کہ اکبر قتل کر دیے گئے, بلکہ فرمایا کہ بیٹا سجاد اس وقت مردوں میں خیام میں تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں بچا. سجاد نے اپنی کمر کو تھاما, کہا پھوپھی اماں ذرا تلوار تو لائیے گا, میرا بابا تنہا رہ گیا, میرا بابا اکیلا رہ گیا ہے. کہ بیٹا سجاد تم میرے بعد امام وقت ہو, اسرار امامت تفویض فرمائے, مصلحت پروردگار ہے. اور اب حسین نکلے تو مقاتل میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی کوئی بیوی دامن تھام لیتی تھی, کبھی کوئی بچہ آ جاتا تھا, کبھی کوئی قدموں سے لپٹ جاتا تھا. اتنی دردناک کیفیت تھی کہ بس حسین نے کہا اے بیویوں, اے وہ مائیں جن کے بچے حسین کی نصرت میں مارے گئے, ان پر حسین کا آخری سلام سلام ہو ان بہنوں پر کہ جن کے بھائی حسین کی نصرت میں شہید ہوئے. اپنی بہن زینب اور ام کلثوم کو آخری سلام کیا, اپنی ازواج کو آخری سلام کیا, بیوی میں میرا باپ آخری سلام کر کے ایسا محسوس ہوا جیسے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کسی فکر میں تھے, کچھ یاد آیا. خیمے کے کونے میں ایک خاتون کھڑی تھی, بوڑھی عورت, سر کے بال سفید, آنکھوں سے آنسو جاری. اے میری ماں فضا, آپ پر بھی حسین کا آخری سلام ہو. میر انیس علیہ رحمہ نے قیامت کا مصرع لکھا ہے, بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے. حسین باہر جانا چاہتے ہیں, میں ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں, اگر پہنچ جائے تو آہ بھر کے ضرور رونا امام حسین علیہ السلام پر, اور توفیق گریہ مانگیے گا سیدہ کونین سے انشاءاللہ. بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے کہ پٹکے میں شاہ دین کے سکینہ کے ہاتھ تھے. پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے. حسین باہر نکلے, زلجنا کے قریب پہنچے. مجھے چند جملے کہنے عزیزوں, زلجنا کے قریب پہنچے. جب بھی حسین سواری کے لیے تشریف لاتے تھے, کبھی عباس آگے بڑھتے تھے, کبھی علی اکبر آگے بڑھتے تھے. عزیزوں, مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے میں رخصت امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھ رہا ہوں. ہمارے بھی درجات کی بلندی کے لیے, توفیقات میں اضافے کے لیے, اے پروردگار
اس وقت محرم کی ایک عجیب ہی کیفیت ہے، دل بڑا ڈوبا جا رہا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ محرم پہلے سے زیادہ ہم روحانیت اور معنویت کے ساتھ امام حسین پر مزید گریے کے ساتھ اپنے گھروں میں کریں گے، مزید ماتم کریں گے، مزید مجلس سنیں گے، مزید آہ بھر کر امام حسین پر گریا کریں گے۔ بس حسین نے دائیں اور بائیں دیکھا، اپنے انصار یاد آئے، اپنے اصحاب یاد آئے، مولا نے پکار کر کہا یا مسلم ابن عقیل ویا ہانی ابن عروہ یا حبیب ابن مظاہر۔ عزیزو یہ مقتل میں لکھا ہوا ہے، اے مسلم ابن عقیل، اے ہانی ابن عروہ، اے حبیب ابن مظاہر، اے میرے علمدار عباس، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں پکارتا ہوں فلا تجیبونی، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرات پر عباس کا لاشا تڑپ رہا تھا کہ مولا موت نہ روک دے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں پڑھنے کتاب نہیں رہی اب بس، سینہ پھٹ رہا ہے عزیزوں، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یا میرے مولا، اس لیے کہ اب جو میرے قلب کی کیفیت ہے میں چاہتا ہوں پہنچا سکوں آج تک۔ دیکھیں جب تمام اصحاب و انصار و آوان سب شہید ہو چکے تھے تو اب ایک حسین کی مددگار تھی شریکت الحسین، بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توزن کو، اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ تھام رہی تھی عبا کے دامن کو، سکینہ تھام رہی تھی۔ آخری جملہ آ گیا جس میں جتنا دم یا حسین کہہ کے روتا جائے۔ سکینہ تھام رہی تھی عبا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ گویا بی بی زینب نے امام حسین علیہ السلام اس کیفیت کا جواب دے دیا جب مدینہ سے چلی تھی تو حسین نے سوار کروایا تھا۔ اب خیمے سے حسین چلے تو زینب نے سوار کروایا، شریکت الحسین۔ خدا انشاءاللہ کربلا کے راستے جلد سے جلد کھول دے۔ آج بھی مقام موجود ہے۔ ابھی حسین کچھ ہی اپنے زلجنہ سے آگے بڑھے تھے لیکن زلجنہ رک گیا کہ اے اسب با وفا یہ آخری زحمت ہے تو کیوں رک گیا؟ اب جو زلجنہ نے نظروں سے اشارہ کیا، حسین نے دیکھا قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی تھی، اے میرے بابا کے زلجنہ، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ زیادہ تابع بیان نہیں، تفصیلی مسائل انشاءاللہ اور عشرہ محرم میں پڑھیں گے، لیکن جب حسین جانے لگے بس کہا نانا سے کیا ہوا وعدہ طفلی کا نبھانا ہے کہ بابا میں ایک بار اور آپ کے سینے پر سونا چاہتی ہوں، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ یہ آخری بار ہے کہ سکینہ کو باپ کی گود نصیب ہوئی۔ پھر شمر کے تماچے تھے، عمر سعد کے کھولے تھے، کا دامن جلا ہوا تھا، پوچھ رہی تھی کوئی مجھے نجف کا پتہ بتا دے۔ میں اپنے دادا علی حیدر کرار کے پاس چلی۔
پروردگار تجھے حسین مظلوم کا صدقہ ہماری عاقبت بخیر فرما، موت کے وقت ایمان پر مرنا نصیب فرما۔ اس مجلس کا ثواب مرحومین کو ہدیہ کرتے ہیں، بالخصوص جن مرحوم کے لیے مجلس عزا منعقد کی گئی تھی، جوار اہل بیت اطہار علیہ السلام میں جگہ نصیب فرما۔ اے پروردگار، محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے بچوں کو اسی راہ پر اس سے بہتر طرح چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ مرحوم محمد ناصر علی ابن محمد یوسف حسین ابن محمد یوسف حسین، ان کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عزاتی پروردگار وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے درجات بلند فرما۔ ہم یہاں سے جب دنیا سے سفر آخرت طے کرے تو ان مراحل کو ہمارے لیے آسان فرما۔ ان گناہگار آنکھوں کو مولا اور آقا کے دیدار سے منور فرما، حضرت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اس پینڈیمک میں جو مبتلا ہیں ہو چکے ہیں، پروردگار مولا سیر سجاد کے صدقے میں شفا کاملہ عطا فرما، اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ فرما۔ اس کی تنگی میں آ چکے ہیں، انہیں رزق حلال نصیب فرما۔ پروردگار، چونکہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ حیدرآباد دکن میں مجلس شاید بہت حوالے سے سنی جا رہی ہو، اے پروردگار میں آپ سے دس بستہ امام حسین علیہ السلام کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں میں، اور میں تکلفاً نہیں کہہ رہا، میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں، میں امام حسین علیہ السلام کے ذاکرین میں اپنے آپ کو سب سے چھوٹا ذاکر سمجھتا ہوں۔ آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، جو وہاں کے حالات مجھے بتلائے گئے، خدا کے لیے آپ اپنی حفاظت کریں، سارے مومنین، سارے عزادار، اور آپ جو باہر موجود ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ ان کے لیے جتنا مالی طور پر اسباب فراہم کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس فائنینشیل کرائسس سے نکل سکیں، اور آپ مومنین سے خدا کے لیے وہاں گزارش یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک مومنین کی وفات ہوتی چلی گئی، مجھے اطلاعات ملی۔ آپ اپنے آپ کو انشاءاللہ محفوظ رکھیں، اپنے خانوادے کو محفوظ رکھیں، اور اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پوری انسانیت اور مومنین و مومنات کو بالخصوص امام حسین کے صدقے میں اس سے نجات عطا فرما دے۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین وادخلنا الجنت من باب الحسین واشف مرضانا بحق علی ابن الحسین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس مرحوم محمد ناصر علی ابن محمد یوسف حسین اور تمام ارواح مومنین و مومنات کی ایصال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔